خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی اور ذاتی سفر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں ایک کامیاب امریکی ماہر امراض چشم ڈاکٹر لارنس براؤن، جو پہلے آپ سمجھیں ایک پکے ملحد تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ یہ عقیدے کی تلاش کی کہانی ہے، ذاتی تبدیلی کی اور ان لمحات کی جو زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر براؤن کا جو پس منظر تھا نا، انتہائی تعلیمی، سائنسی، وہ اس کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس انٹرویو سے جو اہم باتیں ہیں وہ نکالی جائیں۔ مطلب وہ کیا واقعات تھے، کیا خیالات تھے جنہوں نے ایک قائم شدہ ملحد ڈاکٹر کو اپنے پورے زندگی کے عقائد پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ جی، اور پھر اس فیصلے نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا، یہ سب کچھ۔ تو چلیں شروع سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر براؤن بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو برائے نام کویکر تھا، لیکن عملی طور پر مذہب پر بالکل عمل نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، مطلب غیر مذہبی ہی ماحول تھا گھر کا۔ جی بالکل، ان کی پرورش مکمل طور پر ملحدانہ ماحول میں ہوئی۔ سان فرانسسکو جیسے شہر میں پلے بڑے، پھر اعلیٰ تعلیمی ادارے، کارنیل، براؤن میڈیکل اسکول، UCLA۔ جی ہاں، اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے۔ اور ان کے مطابق ان تمام تعلیمی اور سائنسی حلقوں میں الحاد کو ہی آپ سمجھیں دانشوروں کا عقیدہ سمجھا جاتا تھا۔ جی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ماحول میں خدا کے وجود کو ماننا ایک طرح سے کم عقلی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک کامیاب ماہر امراض چشم بنے، مالی طور پر بہت مستحکم تھے اور اپنی زندگی سے بظاہر خوش بھی تھے۔ ہاں، بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ زندگی میں پیسے، کامیابی، ان چیزوں سے بڑھ کر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ایک خلا تھا جسے وہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کی زندگی میں جو اصل موڑ آیا، جو سب سے بڑا بحران تھا، وہ تھا ان کی بیٹی ہنا کی پیدائش کا وقت۔ وہ پیدائشی طور پر دل سے نکلنے والی جو سب سے بڑی شریان ہے، ایورٹا، اس کی ایک سنگین خرابی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ کورکیشن آف دی ایورٹا کہتے ہیں اسے۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ حالت ہے۔ جی بہت، مطلب اس مرکزی شریان میں خطرناک حد تک تنگی تھی، خون کا بہاؤ رک رہا تھا۔ حالت اتنی نازک تھی کہ پیدائش کے وقت بچی کے جسم کا نچلا حصہ، وہ کہتے ہیں، آکسیجن کی مکمل کمی کی وجہ سے گہرا نیلا پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا نیلا کہ ان کے اپنے نیلے سرجیکل گاؤن سے بھی زیادہ گہرا نیلا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا وہ حصہ مر رہا ہو۔ یہ تو ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ بالکل۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہیں مکمل بے بسی کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کے عادی تھے، اپنی زندگی، اپنا کریئر۔ جی، ایک کامیاب سرجن جو زندگی بچانے کا عادی ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے بے بس ہو جائے۔ اس لمحے انہیں لگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سائنس، میڈیسن، سب بے بس نظر آ رہی تھیں۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی اسے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اس کا خالق ہے۔ جب ڈاکٹرز بچی کا معائنہ کر رہے تھے، لائف سپورٹ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، تو نرس نے انہیں کمرے سے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوریڈور میں کھڑے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ پھر اچانک دل میں آیا کہ ہسپتال کے چیپل یعنی عبادت گاہ میں جائیں۔ اچھا، ایک ملحد عبادت گاہ میں؟ جی، وہاں جا کر انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی دعا کی۔ وہ بعد میں اسے اسکیپٹکس پریئر کہتے ہیں، مطلب وہ یقین نہیں رکھتے تھے لیکن انتہائی مجبوری میں تھے۔ سمجھ گئی۔ کیا دعا تھی؟ بہت سادہ سی، بس اتنا کہا، اے خدا، اگر تو واقعی موجود ہے تو مجھے تیری مدد چاہیے۔ اگر تو میری بیٹی کو بچا لے اور مجھے اس دین کی طرف رہنمائی کرے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں مرتے دم تک اس کی پیروی کروں گا۔ یہ تو ایک بہت بڑا وعدہ تھا۔ جی، اور پھر تقریباً 10-15 منٹ بعد جب وہ NICU میں واپس گئے تو کھڑکی سے دیکھا کہ ڈاکٹر اور نرسیں بچی کے گرد جمع اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ اندر گئے تو پیڈیاٹرک کارڈیو تھوریسک سرجن نے، جو ملک کے بہترین سرجنز میں سے تھے، ان سے کہا، معجزہ ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! بغیر کسی سرجری کے؟ جی، بغیر کسی دوا، سرجری یا کسی بھی طبی مداخلت کے۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں ڈاکٹروں کی اپنی وضاحتیں تھیں کہ شاید شریان خود بخود کھل گئی ہو،
لیکن انہیں اپنے دل میں 100% یقین تھا کہ یہ صرف چند منٹ پہلے کی گئی دعا کا فوری براہ راست جواب تھا۔ واہ، یہ تو ایمان لانے والا لمحہ تھا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا۔ ان کی بیٹی ہینا مکمل طور پر، معجزانہ طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ اس واقعے نے ایمان تو پیدا کر دیا، لیکن اب وہ وعدہ نبھانے کا مرحلہ آ گیا۔ جی، اب ان پر اپنے وعدے کا دوسرا حصہ پورا کرنے کا بوجھ تھا، یعنی اس دین کو تلاش کرنا جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ان کے لیے ایک، آپ سمجھیں، لمبا اور نفسیاتی طور پر بہت مشکل سفر ثابت ہوا۔ تقریباً 4 سے 5 سال لگے۔ 4-5 سال، یہ تو کافی عرصہ ہے۔ کیا کیا انہوں نے اس دوران؟ انہوں نے مختلف مشرقی مذاہب کا مطالعہ کیا، تاؤزم، بدھزم، ہندوازم، لیکن انہیں وہاں وہ جواب نہیں ملا جس کی تلاش تھی، تسلی نہیں ہوئی۔ پھر جیسا کہ مغرب میں عام رواج ہے، انہوں نے بائبل کا مطالعہ شروع کیا۔ جب انہوں نے عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھا تو انہیں بہت سی باتوں سے گہری مطابقت محسوس ہوئی۔ اچھا، کیا باتیں تھیں وہ؟ خدا کی وحدانیت کا تصور، نبوت کا ایک سلسلہ، وحی کا تسلسل، فرشتے، یوم آخرت کا عقیدہ کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی عقائد تھے جن سے وہ متفق تھے۔ جی، یہ تو اسلامی عقائد سے بہت قریب ہے۔ بالکل، انہیں عہد نامہ قدیم میں، خصوصاً کتاب استثنا ڈیوٹرانومی میں 3 آنے والے نبیوں کی پیشگوئی بھی ملی۔ 3 نبیوں کی؟ جی، اس سے ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تیسرا نبی کون ہے؟ انہوں نے بائبل میں پیریکلیٹوس کے لفظ پر بھی تحقیق کی۔ ہاں، پیریکلیٹوس، جس کا ترجمہ کچھ لوگ احمد بھی کرتے ہیں۔ جی، یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی مددگار یا تسلی دینے والا ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل میں 5 بار آیا ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰ کے لیے اور دوسری جگہ وہ اپنے بعد ایک اور پیریکلیٹس کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر براؤن کے نزدیک یہ ایک واضح نشانی تھی۔ لیکن پھر عیسائیت کے جو مروجہ عقائد ہیں، جیسے تثلیث یا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا، ان کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ ان سے بالکل متفق نہیں ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پادریوں سے، مذہبی رہنماؤں سے مسلسل سوال کرتے تھے کہ ان عقائد کا ثبوت کہاں ہے؟ بائبل میں کہاں حضرت عیسیٰ نے خود کو خدا کا بیٹا کہا ہے؟ جبکہ انہوں نے خود کو ابن آدم کہا ہے نا؟ جی، 88 بار۔ وہ یہی کہتے تھے کہ 88 بار وہ خود کو ابن آدم کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ سینٹ پال یا دوسروں کی تشریحات کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ انہیں کبھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ یہ تضاد تو بہت واضح ہے۔ تو کیا انہیں یہ لگا کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا بات کی تشریحات کا مسئلہ ہے؟ انٹرویو سے لگتا ہے کہ انہیں دونوں سطحوں پر مسائل نظر آئے۔ ایک تو بائبل میں براہ راست ایسے بیانات نہیں ملے جو تثلیث یا الوہیت مسیح کی تائید کریں، بلکہ ابن آدم جیسی اصطلاحات ملیں۔ اور دوسرا، چرچ کی جو صدیوں پرانی تشریحات اور عقائد تھے، وہ بھی انہیں اصل پیغام سے ہٹے ہوئے لگے۔ سمجھ آتا ہے، ان کا عقلی ذہن یہ چیزیں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ ہوا۔ ان کے بڑے بھائی، جن سے وہ پہلے کبھی زیادہ قریب نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، ان کے بھائی نے؟ جی، ڈاکٹر براؤن مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی اصل میں بھائی بنے۔ بھائی کے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 1 سال بعد انہوں نے ڈاکٹر براؤن کو قرآن کا انگریزی ترجمہ، عبداللہ یوسف علی کا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مارٹن لنکس کی مشہور کتاب بھیجی۔ محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ جی وہی۔ تو پھر ان کتابوں کا کیا اثر ہوا؟ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کتابیں پڑھیں، خاص طور پر قرآن، تو سب کچھ جیسے خود بخود واضح ہوتا چلا گیا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی بہت ہی پیچیدہ جگزو پزل کے آخری گمشدہ ٹکڑے مل گئے ہوں اور پوری تصویر مکمل ہو گئی ہو۔ بالکل، انہیں پہلی بار زندگی میں ایک مکمل، مربوط اور منطقی تصویر نظر آئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن ہی وہ آخری وحی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ اور یہ کہ اسلام پچھلی تمام تعلیمات اور پیشگوئیوں کی تکمیل ہے۔ جی، تب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کا راستہ صرف دل یا صرف دماغ کا نہیں بلکہ دونوں کا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے جو دل کو بھی نرم کرتا ہے اور وحی کے ذریعے عقل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی۔
تو قبول اسلام کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی انہوں نے؟ سب سے نمایاں اور فوری تبدیلی جو انہوں نے محسوس کی وہ تھی سکون، پیس، سکینہ کا احساس۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ خود ہی نہیں بلکہ ان کے جاننے والے کئی لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور ٹھہرے ہوئے انسان بن گئے ہیں۔ اور وہ وضو کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ جی، خاص طور پر وضو کرنے کے عمل کو وہ بہت ہی زیادہ سکون بخش پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل انسان کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے چند لمحوں کے لیے نکال کر جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے اور نماز سے پہلے نیت کو خالص کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یہ تو روحانی پہلو تھا، سماجی طور پر تو انہیں یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جہاں روحانی سکون ملا وہیں سماجی اور ذاتی سطح پر انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان کی 14 سالہ شادی طلاق پر ختم ہو گئی۔ عدالت نے بچوں کی مکمل تحویل ان کی سابقہ بیوی کو دے دی۔ ڈاکٹر براؤن کا پختہ خیال ہے کہ اس فیصلے کی بنیادی وجہ ان کا مسلمان ہونا تھا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی، ان کے مطابق جج نے ان پر سخت پابندیاں لگا دیں، جیسے وہ اپنے ہی گھر، بیوی اور بچوں کے 100 فٹ کے دائرے میں بھی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ ان کی سابقہ بیوی نے عدالت میں واضح کہا تھا کہ ڈاکٹر براؤن نے انہیں کبھی کوئی جسمانی یا زبانی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ دھمکی دی۔ تو پھر طلاق کی وجہ؟ جب جج نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بس اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ اب مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر براؤن کے نزدیک یہ غیر منصفانہ پابندیاں صرف ان کے مذہب کی وجہ سے تھیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بچوں سے ملنے کا کیا ہوا پھر؟ انہیں اپنے ہی بچوں سے ملنے کے لیے عدالت کے حکم پر ہفتے میں 2 بار 2 گھنٹے کے لیے ایک مسلح باڈی گارڈ کی نگرانی میں ملنے کی اجازت تھی۔ کیا مسلح باڈی گارڈ؟ جی، جو وہاں بچوں کو ان سے بچانے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ وہ اسے انتہائی ذلت آمیز سمجھتے تھے۔ اس طلاق میں انہوں نے اپنا گھر کھو دیا، لاکھوں ڈالر کی جائیداد۔ وہ بتاتے ہیں کہ صرف دیواروں پر لگی آرٹ ورک کی قیمت ہی $2.5 لاکھ تھی۔ اللہ! اور اپنے کئی دہائیوں پرانے دوست بھی کھو دیے۔ وہ اس پوری صورتحال سے صرف اپنی گاڑی اور جیب میں $5,000 کے ساتھ الگ ہوئے۔ یقین کرنا مشکل ہے۔ اور والدین کا کیا رد عمل تھا؟ صرف یہی نہیں، ان کے والدین نے بھی انہیں خط لکھ کر باقاعدہ آگ کر دیا اور ہر قسم کے رابطے سے منع کر دیا۔ لکھا کہ نہ ملنے آنا، نہ فون کرنا، نہ خط لکھنا، اور وصیت سے بھی خارج کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن آپ نے بتایا تھا کہ بعد میں کچھ بہتری آئی۔ جی، یہاں کہانی بعد میں ایک مثبت موڑ لیتی ہے۔ کئی سالوں کی دوری کے بعد تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوئے اور بالآخر دونوں نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے الگ الگ مواقع پر کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، ڈاکٹر براؤن امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ آمین۔ ان تمام آزمائشوں کے دوران کیا انہیں کوئی روحانی سہارا ملا، خواب وغیرہ؟ جی، انہوں نے کچھ اہم خوابوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی رہنمائی کی۔ ایک بہت ہی واضح خواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اچھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خواب میں ایک پرانے طرز کے مغربی قصبے میں تھے، جیسے امریکی کاؤ بوائے فلموں میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے قریب کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پہاڑوں کی طرف جاؤ، وہاں جہاد ہے۔ جہاد یعنی جدوجہد، کوشش؟ جی۔ ڈاکٹر براؤن نے خواب میں فکر ظاہر کی کہ زمانہ بدل گیا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بیوی بچے کا خیال کون رکھے گا؟ فطری فکر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیوی بچے کا خیال رکھوں گا۔ پھر منظر بدلا اور وہ ایک پرانے جنرل سٹور جیسی لکڑی کی عمارت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹر پر رکھے کینڈی سے بھرے 2 بڑے شیشے کے جار اٹھائے۔ کینڈی کے جار؟ ہاں، ایک میں رنگین گول کینڈیاں تھیں، دوسرے میں چنگم والے گولے۔ وہ جار ڈاکٹر براؤن کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا کہ یہ پہاڑ کے لوگوں تک پہنچا دو۔ بہت علامتی خواب ہے۔ اس کی تعبیر کیا نکلی؟ یہ خواب غالباً 1999 میں آیا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں ایک ہسپتال میں نوکری کی پیشکش ہوئی۔ مدینہ میں؟ جی، انہوں نے اسے قبول کیا اور مدینہ منتقل ہو گئے۔ وہ تو صرف 2 سال کے کانٹریکٹ پر آئے تھے، لیکن اب تقریباً 26 سال سے وہیں ہیں۔ برسوں بعد ایک دن مدینہ میں اپنے گھر کی بیلکونی سے احد پہاڑ کو دیکھتے ہوئے، احد پہاڑ؟ جی، دن کے ایک خاص وقت اور روشنی میں انہیں اچانک بجلی کے کوندے کی طرح
احساس ہوا کہ یہ تو وہی پہاڑ ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں سمجھ آیا کہ پہاڑ کے لوگ مدینہ کے لوگ ہیں اور ان کی جہاد یعنی اصل جد و جہد اور خدمت کا میدان یہی شہر ہے۔ اور وہ وعدہ بیوی بچے کا خیال رکھنے والا؟ وہ بھی ایک اور حیرت انگیز خواب کے ذریعے پورا ہوا۔ جب ان کی بیٹی کی کالج کی تعلیم کے لیے ان کی بیوی جو فلسطینی نژاد ہیں اور بعد میں ڈاکٹر براؤن سے شادی کی امریکہ گئیں تو ڈاکٹر براؤن مدینہ میں ہی تھے۔ ان کی بیوی کو امریکہ میں اکیلے ٹیکسی یا اوبر میں سفر کرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہاں، خاص طور پر اجنبی مرد ڈرائیور کے ساتھ۔ جی، ایک رات ان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ وہ اوبر میں بیٹھنے لگیں تو ڈرائیور نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور وہ ڈرائیور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر! اس خواب نے ان کا سارا خوف دور کر دیا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر براؤن کو فون کیا کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ نبھایا ہے اور وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، واقعی ایمان افروز۔ ڈاکٹر براؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر لگتے ہیں۔ بے حد۔ وہ خاص طور پر اس واقعے پر زور دیتے ہیں جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر ممکنہ آسائش کی پیشکش کی۔ جی، دولت، بادشاہت، عورتیں، سب کچھ۔ ہاں، صرف اس شرط پر کہ وہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا کر تکالیف، اذیتوں اور جدوجہد کا راستہ چنا۔ ڈاکٹر براؤن کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، قرآن کے وحی الہی ہونے اور اللہ کی بندگی کے لیے آپ کی غیر متزلزل لگن کا سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کردار اتنا بلند ہے کہ کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں سائنس اور ایمان کی طرف۔ ایک ماہر امراض چشم ہونے کے ناطے کیا انہیں انسانی جسم، خاص طور پر آنکھ میں خدا کی کوئی خاص نشانی نظر آتی ہے؟ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا انٹرویو میں، لیکن انہوں نے اس کا جواب زیادہ وسیع تناظر میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آنکھ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور حیرت انگیز تخلیق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے جسموں میں سب سے زیادہ معجزاتی، سب سے زیادہ حیران کن اور سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہماری روح ہے۔ روح؟ اچھا، اس کی کیا وضاحت دی انہوں نے؟ انہوں نے قریب المرگ تجربات یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز NDEs کا حوالہ دیا۔ وہ تجربات جو لوگ موت کے بالکل قریب پہنچ کر یا طبی طور پر مردہ قرار دیے جانے کے بعد بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان پر تحقیق کی تھی۔ جی، NDEs پر تو کافی تحقیق ہوئی ہے۔ ان تجربات میں اکثر لوگ اپنے جسم سے باہر نکل کر خود کو اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے، دور کی باتیں سننے یا ایسی تفصیلات بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہونی چاہیے۔ ہاں، ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر براؤن کے مطابق یہ تجربات، جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں اور جو دنیا بھر میں رپورٹ ہوئے ہیں، روح کے وجود کا ایک مضبوط ثبوت فراہم کرتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے مادی جسم سے الگ اور ماورا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ روح کے علاوہ؟ روح کے علاوہ انہوں نے زندگی کو بھی خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل قرار دیا۔ زندگی بذات خود؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ الحاد اور سائنس بگ بینگ اور ارتقاء کے ذریعے ہمارے وجود کی وضاحت کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ کیسے مادہ بنا، کیسے سادہ سے پیچیدہ جاندار بنے، لیکن وہ اس بنیادی سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ زندگی خود کہاں سے آئی۔ یعنی وہ پہلی چنگاری، دی اسپارک آف لائف۔ بالکل، وہ پہلا خلیہ یا پہلا جاندار جس سے مبینہ طور پر تمام زندگی نکلی، وہ زندہ کیسے ہوا؟ بے جان مادے میں زندگی کس نے ڈالی؟ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے کہ ایک مکھی بنا کر دکھاؤ، یا اس سے بھی بڑھ کر ایک مردہ جسم لو اور اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس میں روح واپس ڈالو۔ جی، انسان یہ نہیں کر سکتا۔ زندگی پیدا کرنا صرف اور صرف خالق کائنات کے اختیار میں ہے۔ واقعی گہری بات ہے۔ تو مجموعی طور پر ڈاکٹر لارنس براؤن کا یہ سفر الحاد سے اسلام تک، یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، ایک انتہائی عقلی سائنسی ذہن رکھنے والا کامیاب ڈاکٹر ذاتی بحران میں ماں فوق الفطرت مدد مانگتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، پھر ایک طویل فکری اور روحانی جستجو، اور پھر ایک نیا عقیدہ جس کے لیے وہ بہت بڑی قربانیاں بھی دیتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی ایمان، عقلی ثبوت، ذاتی تجربے، قربانی
اور شاید الہامی رہنمائی کے پیچیدہ باہمی عمل کو بہت خوبصورتی سے سامنے لاتی ہے۔ جی، اور یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ لوگ کس طرح اپنے بنیادی عقائد تک پہنچتے ہیں، خاص طور پر جب وہ عقائد ان کے پچھلے نظریات اور تربیت سے بالکل مختلف ہوں۔ اور سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر براؤن نے قریب الموت تجربات اور خود زندگی کی ماہیت جیسی چیزوں میں مادی وضاحتوں سے آگے بڑھ کر گہرے معنی تلاش کیے۔ کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسے اسرار، واقعات یا تجربات ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنے وجود کے بارے میں سطحی وضاحتوں سے ہٹ کر زیادہ گہرائی سے سوچنے اور سوال کرنے پر اکساتے ہیں؟ اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو کا حصہ بننے کا شکریہ۔